السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر رہے ہوں گے۔ جی بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، علم میں، زندگی میں، صحت میں اور عمل میں بہت ساری برکت ڈال دے، آمین۔ جی بچوں، آج ہم پارہ نمبر 29 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آئیے سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: وہ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری بادشاہی ہے، بڑی ہی برکت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے زندگی اور موت دی تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی اس کائنات کی تخلیق میں کوئی کمی یا نقص نہیں پاؤ گے۔ ذرا آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھو، کیا تمہیں آسمان میں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ بار بار نظر ڈالو، تمہاری نظر تھک کر ناکام پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے پہلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے سجایا اور ان ستاروں سے شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہی اس کا بادشاہ ہے، وارث ہے، مالک ہے۔ انسان تو آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی مر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی اور موت بغیر کسی مقصد اور وجہ کے نہیں دی، بلکہ زندگی اور موت کا ملنا انسان کے لیے بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے۔ جی بچوں، دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کام کر کے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر کے ہم سے پوچھے کہ زندگی کے امتحان میں کیا کام کر کے آئے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، مثلاً آسمان، زمین اور ستارے وغیرہ۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا آسمان ایک محفوظ چھت کی طرح ہے۔ اس میں کہیں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر سے ہم پر گر پڑے گی، بلکہ یہ آسمان دن کو سورج اور بادلوں کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، سجا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ایک منظر، کبھی دوسرا منظر، کبھی بادل ادھر کبھی ادھر، اور رات کو یہ آسمان بہت ہی روشن اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس پر چاند اور چمکتے ستارے بہت ہی حسین لگتے ہیں۔ آئیے بچوں، ایک بات اور بتاتی ہوں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شیطان غیب کی خبریں لینے اوپر آسمانوں پر جاتے ہیں، ان پر ہم ستارے داغ دیتے ہیں، یعنی ستارے پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ شیطان بھاگ جائیں۔ جی بچوں، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ کاہن یعنی جادوگر کہا کرتے تھے ہم نے شیطان اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، ہم ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی خبریں منگوا لیتے ہیں اور لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے ستاروں سے مار بھگاتے ہیں۔ جی بچوں، ستارے جو ہیں نا، یہ شعلے کی طرح ان کو جلا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے سجائی ہے، ہر چیز کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ جی بچوں، اب ہمیں ان نعمتوں کا حساب تو دینا ہوگا نا۔ جی پھر کیا کرنا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، ہمیں
اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب سورۃ الملک کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو اپنے پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، پکڑے ہوئے ہو۔ بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان نہ لانے والے نبی سے کیا کیا کرتے تھے؟ نشانیاں مانگا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ یہ کسی نشانی سے کم تو نہیں ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ پرندے ہماری حفاظت میں اڑتے ہیں۔ ان کا ہم نے ایسا جسم اور ساخت بنائی ہے کہ وہ اڑنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم نے ہر پرندے کو اڑنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہوا کو مسخر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سے بھاری چیزوں کو اڑنے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہوا میں اڑنے والی ہر چیز کو تھاما ہوا ہے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ جی بچوں، سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 اور 43 کا ترجمہ یہ ہے، قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی، سخت وقت آ جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت کی سیاہی چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب یہ ٹھیک ٹھاک صحیح سالم تھے تو سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلائے جاتے تھے اور یہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کہا جا رہا ہے جس روز پنڈلی کھولی جائے گی۔ یہ عربوں کا ایک محاورہ بھی تھا اور کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے حشر کے میدان میں قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی تجلی کرائی جائے گی، اور جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن سب غیب کی باتیں کھول دی جائیں گی، غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، لوگوں کا نامہ اعمال کھول کر سامنے پیش کر دیا جائے گا، یعنی غیب کی حقیقتیں اس دن کھل جائیں گی۔ پھر سب لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن بچوں کچھ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جی بچوں، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں یہ لوگ خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اکڑتے تھے، اللہ کے آگے نہ جھکتے تھے، نہ نمازیں پڑھتے تھے، نہ قرآن پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سجدہ کرنے کی توفیق ان سے چھین لی جائے گی۔ پوری کوشش کے باوجود قیامت کے دن اللہ کے آگے نہ جھک سکیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے، سب کے سامنے ان کی رسوائی اور بے عزتی ہو جائے گی، لہٰذا وہ ذلت اور پشیمانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ ان کے چہروں پر ذلت کی سیاہی پھیل رہی ہوگی۔ جی پیارے بچوں، کافروں کا اتنا برا انجام اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے، لہٰذا انہوں نے نماز کیا پڑھنی تھی، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ لیکن بچوں، یہاں ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو ایمان تو لا چکے تھے، مسلمان تھے، لیکن صرف نام کے، عمل قرآن و سنت کے مطابق نہ تھا، کیونکہ قرآن و سنت کو پڑھنے کا ان کے پاس وقت ہی نہ تھا، صرف دنیا ہی کی پڑھائیوں پر ساری توجہ تھی، کیونکہ دنیا کی پڑھائی سے دنیا بہت زیادہ کمانے کا شوق تھا۔ بچوں، دنیا کی پڑھائی ضرور کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا علم بھی سیکھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا علم سیکھنا فرض ہے، اس کے سیکھنے سے زندگی میں برکت آ جاتی ہے اور آخرت میں برا انجام نہیں ہوتا۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو قرآن و سنت کو پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔
جی پیارے بچوں، بہت ہی خطرے کی بات ہے اگر آپ 7 سال کے یا پھر 10 سال کے ہو گئے ہیں اور امی ابو کے کہنے پر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ جی بچوں، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے اور اب نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 نمازیں وقت پر پڑھنی ہیں انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اول وقت پر نماز پڑھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جی بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔